اللہ تعالیٰ کی محبت لازوال ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی محبتیں انسان کو اکتا دیتی ہیں، وہ کبھی کبھی ان رشتوں سے بھی اکتا جاتا ہے جو اس کا سکون ہوتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھک جاتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں سے اکتائے، مگر پھر بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ تھک ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور بے شک جب تم تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، مگر بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ بہترین سہارا ہے، بہترین مداوا ہے۔ وہ پریشانی بھی دیتا ہے تو اس کا حل بھی تو دیتا ہے۔ جب انسان دنیا کے سہاروں کی تلاش میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی میرا رب انتظار کر رہا ہوتا ہے، مگر انسان ناشکرا اور بے صبرا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس نے سب کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے۔ وہ کبھی تکلیف نہیں دیتا، مگر جب بندے اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے۔ بے شک ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، دیتے رہے مگر انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا، مگر جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، حالانکہ ان کے اپنے بیوی بیٹے نے انکار کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ کشتی پر ان کو لے کر سوار ہوئے، اور پھر اللہ کو نہ ماننے والوں پر اللہ کا غضب ہوا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، مگر بندے خود کرتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنی پلکوں کو جھپکنے تک کے محتاج اللہ کے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جھلی تک انسان کے قبضے میں نہیں، اور یہ اسی زمین پر اکڑتا ہے، اسی سانسوں کی ڈور سے جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ہم سب کھو کر بھی اللہ کو پا لیتے ہیں، اور کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ یہ تو سب ایمان کی باتیں ہیں، جس کا جتنا پختہ یقین، جتنا پرہیزگار، وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب۔ اللہ کی ذات پر اور خود اپنے آپ پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ اللہ پاک نے جب ہمیں انسان بنایا تو اس نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا۔ بے شک اس کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اچھی اور بری سوچ دونوں سے واقف ہے۔ وہ چاہے تو اسی وقت جان لے لے جب ہم گناہ کا سوچتے ہیں، وہ چاہے تو ہمیں لمحہ بھی نہ دے کہ ہم توبہ کر سکیں، مگر وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں توبہ کے موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے غصے سے زیادہ اپنی رحمت برساتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک کل جہان ہے۔ وہ بخشتا ہے مگر بخشش مانگنی پڑتی ہے۔ جب اس کے پاس بخشش کے لیے بجھا ہوا دل لے جاؤ تو وہ اس کو ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ میرا رب بہت کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو وہ بخشش کے انگنت موقع فراہم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کس قدر تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ جن کا کبھی گمان بھی نہیں ہوا ہوتا۔
ایسے لوگوں کو جاتے دیکھنا پڑتا ہے جن کا ہونا ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، مگر شاید اللہ کو اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے۔ ہر دنیاوی چیز سے، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کی محبت سے، اللہ پاک صرف ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے کہ کہیں ہم دنیاوی چیزوں میں اپنا سکون نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اپنا سر جھکانا پڑے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ وہ تو نبی ہیں، ہمارے پیارے آخری نبی سرکار دو عالم محبوب خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کئی راتیں جاگے ہماری مغفرت کے لیے روتے گڑ گڑاتے رہے، اور ہم اس بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان مند ہیں کہ ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا گیا۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دانا و حکمت والا ہے۔ آزمانا تو میرے رب کا کمال ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں آزماتا ہے۔ بے شک وہی فتنوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی مارنے والا اور بچانے والا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس قدر مشکلات آتی ہیں کہ وہ اس کا حل تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ وہ تھکنا اسے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک مایوسی کفر ہے۔ ایسا گناہ کہ شاید معافی نہ ملے اس کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیدا کرنے والا اور جان لینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اور چھیننے والا بھی اللہ ہے، نعمت دینے والا اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی بادشاہت میں نہ ہو۔ وہ تو بتانے سے پہلے ہمیں جان لیتا ہے۔ وہی تو ہے جس سے مانگو تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ اگر تکالیف سے گزارتا ہے تو ان سے نجات کا باعث بھی بنتا ہے۔ وہ جلیل القدر ہے، وہی قادر مطلق ہے، دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ابھی اس کی رحمت میں ہیں۔ وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ خوبصورت چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بھی اس کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی کی ہوئی خطاؤں کی معافی مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے لیے مفید ثابت ہوں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے ساتھ دکھ میں شریک ہوں۔ صبر کیا ہے؟ صبر گناہوں سے کفارے تک کی سیڑھی کا نام ہے۔ صبر ایک ایسا جز ہے جو کہ بہتے پانی کی مانند ہے۔ جس طرح بہتا پانی اپنے ساتھ سب بہا لے جاتا ہے، اسی طرح صبر بھی سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بہتا پانی کبھی شکایت نہیں کرتا کہ مجھ صاف شفاف میں اس قدر گندگی کیوں شامل کی گئی، بلکہ وہ تو بہتا جاتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ صبر کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ صبر کرنے سے پہلے بھی صبر ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبر کیا ہے یہ اپنی ماں سے پوچھنا، شاید بعض کو پتہ ہو، پر مائیں چھپانے کا ہنر خوب جانتی ہیں۔ ہاں، وہی صبر جو مائیں کرتی ہیں، آنسوؤں کو حلق سے پار کر لیتی ہیں، مگر آہ کر کے اپنا درد نہیں سناتی، جو سسکیوں اور تنہائیوں کو برداشت کرتی ہیں اور اف تک نہیں کرتی، جو بے عزت ہوں، بیمار ہوں، مگر دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں۔ ہاں، یہی صبر ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ انہیں اتنی طاقت و قوت دے دیتے ہیں
کہ اپنے آپ زبان اف نہیں کر سکتی۔ میری زندگی میں صبر ہی زندگی کا وہ حصہ ہے جو پریشانیاں تو کاٹ جاتا ہے مگر جواب خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ ہر شے کے لیے صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آزماتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہر پیارے رشتے کی اصلیت سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ تب ہمارے پاس صبر ہی بچتا ہے جو کرنا ہم پر واجب ہے۔ بس اپنے لیے صبر و تحمل اور بہتری کی دعا مانگے، وہ رحمان ضرور سنے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے آزماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم صبر کیسے کریں گے؟ لیکن میرا اللہ اپنے بندے کو سب سکھا دیتا ہے، ہمیں کسی سے جدا کر دیتا ہے اور ہم سے کوئی دکھ دے دیتا ہے تو کیا صبر ہی تو کرتے ہیں ہم؟ ایسا صبر کی زبان سے اف تک نہیں ہوتی، لب خاموش ہو جاتے ہیں، سانسیں اس دم سے ڈرنے لگتی ہیں کہ اگر زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے اور ان کا ازالہ نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ اپنے بچھڑے تو سبھی رنگ اتر جاتے ہیں۔ سب سے بڑا صبر ہے جب محبت بھرے رشتے جن کا آنکھوں سے اوجھل ہونا پسند نہیں ہوتا ہے، ان کا ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا کس قدر تکلیف کا باعث ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر ہی تو کرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو کھونے سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہر تکلیف کا مرہم مل جاتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ظاہر نہ ہو کر بھی ہمارے ساتھ ہے، ورنہ لوگ دنیا میں ہیں کہ منہ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی سچائی جان کر بھی ہم کیا صبر ہی تو کرتے ہیں؟ اپنی دعاؤں کے کن ہونے کا بھی صبر ہی کرتے ہیں۔ اور بس اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس ہر مشکل میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ ساری زندگی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیں نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو کسی کا ہنسنا برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس حد تک تکبر کرنا اور اپنے جیسے انسانوں کو گرانے کی، انہیں بے عزت کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہی چیز کا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو سب دیکھ رہا ہے۔ تکبر اس کی صفتوں میں سے ہے، لیکن اس کا حق اس نے انسان کو نہیں دیا۔ وہ تو کہتا ہے لوگوں سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان اس مالک دو جہان کا بنایا ہوا ہے، تو کیا نوکر اور کیا بادشاہ؟ بادشاہ تو میرا اللہ ہے اور اسی کی بادشاہت ہمیشہ رہ جانے والی ہے۔ وہ محبت کی داستانوں میں سے ہے، وہ محبت ہے اور وہ اپنے بندے سے بھی ایسی لازوال محبت کرتا ہے، تو جو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عزت رکھتا ہے۔ بے شک میرا اللہ عزتیں رکھنے والا ہے۔ انسان بھی کس قدر بے یقینی کا کام کرتا ہے نا۔ ایک لمحہ میں جس میں جی رہا ہے اور خوش ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مانگتا ہے، اور ایک لمحہ جس میں اسے غم مل گیا، وہ اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ ہم انسان اللہ کی محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو ہم انسان جان نہیں سکتے، اور جاننا تو کیا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے لیے مصلحتیں کرتا ہے،
وہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر کے بھی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہم میں شاید ہی کوئی ہو جو اپنے اندر سے مکمل حسد، بغض و کینہ کو ختم کر سکتا ہے۔ بے شک ہم انسان ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں بلکہ بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ انگنت گناہ کرتے ہیں، مگر میرا رب اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا۔ وہ کبھی ہم سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، وہ تو بس محبت کرتا ہے۔ جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے، وہ سکون میں رہے، وہ ہمیں اپنی پریشانیاں بتائے تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ یہ ہم انسانوں کی محبت ہے۔ پھر سوچو اللہ کی محبت کا تو احساس ہی کتنا پیارا ہے۔ اس کے لیے اس کے سبھی بندے پیارے ہیں۔ وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، وہ کن میں تاخیر کر دیتا ہے، مگر اس میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور پتہ ہے ہم صرف زبان سے ہی یہ اقرار کرتے ہیں، دل میں کہیں نہ کہیں وسوسے جگا لیتے ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی آزمائش لیتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا ہو تو آزمائشوں میں پورا اترنا پڑتا ہے اور اپنی منچاہی چیز قربان کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جانتے ہو اس فانی دنیا میں کس کا ساتھ ہمیشہ تک نہیں ہوتا؟ ہاں، صرف اس قادر و متعلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ محبت تو بہت پاکیزہ ہوتی ہے، محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ سمجھو اگر تم نے اپنی محبت قربان کر دی، اس پہ ملامت نہ کرنا، اس پہ خوشی تو منا نہیں سکتے، اس پہ دکھ کا اظہار بھی نہ کرنا، کیونکہ تمہیں تمہاری دنیاوی محبت قربان کر کے اللہ کی دائمی محبت ملتی ہے۔ دنیا میں محبت نہ بھی ملی تو کیا، آخرت تو ہے نا۔ وہ میرا رب سانسوں میں اٹکے درد سے، دلوں کی چیر جانے کے خوف سے، آنکھوں سے اوجھل ہوتی محبت سے سب سے واقف ہے میرا اللہ۔ ہمیشہ صبر اور دعا سے مدد مانگنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنے اندر ایمان کو تازہ رکھا، صبر کیا اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور صبر کیا۔ انسان کی زندگی میں کبھی بھی ایک سے حالات نہیں رہتے۔ اسے جہاں خوشیوں سے نوازا جاتا ہے وہاں اسے غموں سے بھی نپٹنا پڑتا ہے۔ غم اور پریشانیاں محض انسان کو دکھ دینے کے لیے نہیں آتی، بس یہ بتانے کے لیے آتی ہیں کہ تم زمین پر جو اکڑ دکھاتے ہو تم اس قابل نہیں ہو، تم کھنکھناتی مٹی سے بنے ہو۔ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، ورنہ کسی کام کے نہیں تھے تم۔ خود کو اس زمین پر سب اختیارات دے کر کیا سمجھتے ہو؟ اللہ موجود ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہی دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیشہ خود کو صراط مستقیم پر چلنے والا بناؤ، نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ شیطان کے بعد دوسرا نفس ہی ہے جو انسان سے گناہ کراتا ہے۔ خود کو کبھی زمین پر حاکم اعلیٰ مت سمجھنا،
ہمیشہ اس خالق کی عبادت گار اور اس کی راہ پر چلنے والے بنو۔ اگر وہ ساتھ ہے تو جہان کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ اگر اس کے قہر کو مول لے لیا تو نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں کسی میں بھی سکون نہیں پاؤ گے۔ میرا رب تو ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، وہ بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح سمیٹ لیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ تم مطمئن رہنا، وہ بہت جلد ایسے اسباب بنائے گا جو تمہاری خواہشات کی ڈوبتی ابھرتی کشتی کو بے رحم موجوں سے بچا کر ان کو کنارے تک لے آئے گا، جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ تم دیکھنا، اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ عنقریب تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔